اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر بندہ اپنی ذات میں لیڈر ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ثواب نہیں کما سکتا، اتنا تو کر سکتا ہے کہ گناہ نہ کرے۔ اگر کسی کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ ملک قوم کے لیے کوئی نفع بخش کردار ادا کرے تو اسے ارادہ ضرور کرنا چاہیے میں کوئی ایسا کام نہ کروں اور نہ ہی کسی اور کے ساتھ کسی ایسے کام میں کسی بھی طرح شریک ہوں جس سے ملک و ملت کو نقصان پہنچے۔ لیڈر ہمیشہ ایماندار ہوگا۔ اگر ایماندار نہیں تو وہ کبھی لیڈر نہیں ہو سکتا۔ لیڈر وہ جس کو لوگ فالو کریں، جس کے ساتھ لوگ چلنا چاہیں، جڑنا چاہیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ جڑا نہیں تو آپ لیڈر نہیں۔ لوگ جس کی آواز پر لبیک نہیں کہتے تو سمجھ لو کہیں آپ کا لالچ آپ کے ساتھ ہے جو آپ کو بے اعتبارہ بنا رہا، جس کی وجہ سے لوگ صرف آپ کے حامی ہو سکتے ہیں مگر ساتھ نہیں دیتے، کیونکہ وقت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ لوگ آپ سے فائدہ تو اٹھائیں مگر اعتبار نہ کریں۔ اس لیے لیڈر کی ایمانداری اس کے لیڈر ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ اچھا لباس، انفلوئنس ہونا، سوشل زیادہ ہونا، زیادہ کام کرنا، سیکریفائسز کرنا بھی لیڈر کی ہی نشانی ہے۔ اثر اسی بات کا ہوتا ہے جو سچا ہو، جو بات سچی ہو، جو انسان سچا ہو، جس کے عمل متاثر کر سکے اور وہ خواب دیکھے، قابل اعتبار ہو۔ تجارت کسی کے پیسوں سے بھی کرے، لوگ اسے صادق اور امین کہیں۔ کامیابی اسے کہتے ہیں۔ چھوٹے دل والے کبھی بڑے خواب، بڑے خیال نہیں دیکھ سکتے، ان کو کبھی بڑے خیال نہیں آتے۔ ہر لیڈر کو افیکٹ کی بجائے کاز پر دھیان دینا چاہیے۔ کبھی کسی کا مقابلہ کرنے کا نہیں سوچنا چاہیے، مقابلہ ہمیشہ اپنے ساتھ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں، آپ کو اپنے آپ کو، اپنی آرگنائزیشن کو بہتر کیسے کرنا ہے۔ آپ کا مقابلہ کل سے ہونا چاہیے جو کل آپ نے گزار دیا۔ مقابلہ خود ہی سے ہوتا ہے۔ دعا کیا کریں کہ آپ کا مقابلہ کبھی کسی دوسرے سے نہ ہو۔ یہ کمزور پرسنالٹی کی نشانی ہوتی ہے کہ دوسرے کو نیچا دکھانا ہے۔ اتنی ہی محنت سے آپ خود کو اونچا بھی تو کر سکتے ہیں۔ واسطہ صاحب کہتے ہیں کسی کی بھی خامی کبھی کسی کی خوبی نہیں ہو سکتی۔ اپنے آپ کو لیڈر بناؤ، اپنا سوشل نیٹ ورک مضبوط کرو تاکہ لوگ تمہیں پہچانیں۔ آپ کے آفس کے کتنے لوگ آپ کو جانتے ہیں، یا جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں کتنے لوگ آپ کو جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو آپ کا کام، آپ کے نام کیسے ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اچھا کام کس نے کیا ہے؟ یہ بھی آپ کا نیٹ ورک ہے جو آپ کی پہچان بنے گا۔ اگر کچھ غلط ہو جائے تو معافی نہیں ہوتی، اس کے لیے تلافی بھی کرنی پڑتی ہے۔ اپنے معاوضے، اپنے رزق کو حلال کرنا چاہیے۔ وعدہ اگر معاوضے کا کرتا نہ گر خدا، وعدہ اگر معاوضے کا کرتا نہ گر خدا، خیرات بھی نہ سخی سے ملتی فقیر کو۔ جتنا بھی انسان حاضر میں رہے، ماضی کے بغیر حاضر کمپلیٹ نہیں ہوتا، اور کبھی حاضر ماضی کے بغیر بنتا ہی نہیں۔ کام انسان کو تھکا دیتا ہے، محبت انسان کو کبھی تھکنے نہیں دیتی۔ لیڈر ہمیشہ اپنے مقصد، اپنے گول سے والہانہ محبت کرتا ہے۔ یہی محبت اس کو اچھا اور کامیاب لیڈر بناتی ہے۔ انسان اپنا اصل اور ماضی کبھی نہیں بھولتا، بھلا دیتا ہے تو وہ صرف اپنا حال، اپنی کوتاہیوں سے، اپنی غیر ذمہ داریوں سے۔ ایسے لوگ آپ کو صرف شکوہ کرتے ہی نظر آئیں گے۔
کامیابی کبھی جلدی نہیں آتی، یہ آتے آتے آتی ہے۔ شارٹ کٹ کبھی کامیاب لوگوں کا ذریعہ نہیں بنتا۔ بہت سے کامیاب لوگ جو شارٹ کٹ سے جلدی کامیاب نظر آتے ہیں، ان کا انجام کبھی بھی بھرپور نہیں رہا۔ ہمارے سیاستدانوں کو دیکھ لو، ہر آدمی جو ان سے ملتا ہے سوچتا ضرور ہے کہ یار کیا ٹھاٹھ ہیں اس کے۔ اگر اس نے اپنے ووٹر کا خیال نہیں رکھا تو جلد یا بدیر نتیجہ تو سامنے آنا ہی ہوتا ہے۔ وقتی طور پر تو وہ اپنے آپ میں خود ہی خدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ہمیں اگر کچھ بڑا کرنا ہے تو 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان کے مرنے کے بعد ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی 3 چیزیں پیچھا کرتی ہیں جس سے ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، نمبر 3 صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ان تینوں چیزوں سے مرنے کے بعد بھی ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہر جاندار کا رزق لکھا جا چکا ہے، اللہ پر توکل کریں۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں، یہ میں نے کہیں سے پڑھی تھی، کسی اخبار میں یا کسی سرچ میں نے دیکھی تھی۔ برطانیہ، چین اور ملیشیا کے مشہور سپر سٹور میں ایک کام کرنے والا ایک لائق فائق مینیجر کو بن داؤد سپر سٹور مکہ میں کام کرنے کا اتفاق ہوا۔ وہ برطانوی نژاد تھا اور بزنس مینجمنٹ کی کتابوں میں اس نے ہمیشہ اپنے مد مقابل کو نیچا دکھایا۔ اس نے دیکھا کہ ایک دوسرے نام سے سپر سٹور کی برانچ اس کے سٹور کے بالکل سامنے کھلنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس نے سوچا کہ یہ لوگ ادھر آ کر اس کی سیلز پر اثر انداز ہوں گے، لہذا اس نے مالکان کو ایک رپورٹ پیش کی کہ جس میں اس نے نئے سپر سٹور کے متعلق کچھ معلومات، مشورے، آئندہ کا لاحِ عمل اختیار کرنے کی تجاویز دی۔ اس کو زندگی میں حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا جب مالکان نے اس کو نئے سپر سٹور کے ملازمین کا سامان رکھوانے، سٹور کی تزئین و آرائش اور ان کے چائے پانی کا خاص خیال رکھنے کا کہا۔ اس کی حیرت کو ختم کرنے کے لیے بن داؤد سٹور کے مالکان نے کہا کہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لائیں گے اور ہمارا رزق ہمارے ساتھ ہوگا۔ اپنے لکھے گئے رزق میں ہم 1 ریال کا اضافہ نہیں کر سکتے اور نئے سٹور والوں کے رزق میں ہم 1 ریال کی کمی نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ چاہے تو کیوں نہ ہم بھی اجر کمائیں اور مارکیٹ میں نئے آنے والے تاجر بھائی کو خوش آمدید کہیں اور ایک خوشگوار فضا قائم کریں۔ یہ ہوتا ہے لیڈر، توکل والا، محبت والا، شکر والا۔ لیڈر صرف دوسرے کو نیچا دکھانے کا نام نہیں، بلکہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کا نام بھی ہے۔ یہ تھا آج کا خیال یار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔